السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کراسک، میرا نام مبشر لقمان ہے. اور جب سوویت یونین کولیپس ہوا تھا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کا مجھے پتہ نہیں، مجھے اس وقت تقریباً 6 مہینے پہلے بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ ایک دم سے اتنی سڈنلی کولیپس ہو جائے گا. اور پچھلے 2 دن میں جو چیزیں ہیں، مجھے کئی لوگوں نے امریکہ کے حوالے سے سوویت یونین کی ایگزامپلس دینا شروع ہو گئے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ تو بات کریں گے، لیکن ابھی لگتا ہی ہے کہ ہمارے خطے میں جنگ جو ہے چند گھنٹے دور ہے. یو ایس ایس ابراہیم لنکن تو سب سے پہلے آ گیا تھا، باقی بحری بیڑے بھی آ گئے، تمام ٹینکرز آ گئے، جہاز آ گئے، اتنی ٹروپ موومنٹ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے. یہ کوئی دکھاوے کی تو نہیں ہے، اتنا خرچہ دکھاوے کے لیے تو نہیں ہوتا انلیس انٹل کچھ ہونا ہو. لیکن آج میں نے بڑے سینئر لوگوں کو بلایا کہ جن سے میں بھی سیکھتا ہوں، ان سے سمجھتے ہیں. مثلا ہمارے دوست ہیں، محمد مالک ہیں، جمیر ہیں، اور پھر ہمیں آج جوائن کریں گی انزا ثاقب صاحبہ، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. بٹ ویری کوئکلی، کوئی تمہید نہیں، کچھ نہیں. مالک، آپ سے شروع کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی ایران یو ایس کانفلکٹ شیپنگ اپ؟ وشا، تھینک یو فار ہیونگ می. کل 1-2 دن پہلے میرے ساتھ شو میں اپنے عادل نجم تھے. انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا یار اب تو جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ تو وار کے ہیں، لیکن ایک ہی ویریبل رہ گیا، وہ رہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ، جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. وہ جب 10 دن کا ٹائم لاسٹ ٹائم دیا تھا تو 24 گھنٹے میں اٹیک کر دیا تھا. اب 24 گھنٹے میں اٹیک کی بات کرتا ہے تو کچھ پتہ نہیں 15 دن دے دے. سو آئی تھنک اب ایک ہی ویریبل ہے، لیکن جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو بلڈ اپ ہے یہ اتنا میسو بلڈ اپ ہے کہ، اور جتنی آپ ڈومیسٹک ایشوز پہ پرابلمز آ رہی ہیں ٹرمپ کو، کل آپ نے دیکھا وہ سپریم کورٹ نے اڑا دیا ان کے ٹیرفز کا ایشو، مڈ ٹرم پولز بھی آ رہے ہیں. تو یہ اگر ہسٹری دیکھیں تو عام طور پہ امریکہ کے صدر کو جب ڈومیسٹک پرابلمز بہت بڑھ جاتی ہیں تو دے یوزلی اسٹارٹ اے وار اور دے لک فار اے وار. اور یہ وار تو بڑی اور قسم کی ہے. اسرائیل پہ بھی ٹوٹل پریشر ہے اسرائیل کا بھی ان پہ کہ آپ اٹیک کریں. اسرائیل، نیتن یاہو نیڈز اے وار. نیتن یاہو کو ایک جنگ چاہیے، ایک فتح چاہیے. اس کا بھی ایئر اینڈ پہ الیکشن ہے. ویسٹ بینک کے اندر اس نے جو کام شروع کیا وہ بھی اپنے الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو اس کو تو اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے بھی جنگ چاہیے، اور اس کا بہت انفلوئنس ہے نیتن یاہو کا ٹرمپ کے اوپر بھی. اور ٹرمپ خود بھی آپ کو پتہ ہے بالکل ہی انپریڈکٹیبل آدمی ہے، لیکن انڈیکیشنز تو اب یہی ہیں کہ وی آر ایٹ دا برنک آف وار. اور بڑی سرپرائزنگ ہوگا اگر اب حملہ نہ ہو یا جو ہے کوئی ایون اف اٹس اے لمیٹڈ کانفلکٹ. بیکاز جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ ان کا دیکھیں تو عریبین سی میں تقریباً ان کے 7 فلیٹس آئے ہوئے ہیں، شپس آئی ہوئی ہیں بڑی. میڈیٹرینین کے اندر بھی ان کے کھڑے ہوئے ہیں جہاز. ان کے پچھلے 48 گھنٹے میں 150 کارگو فلائٹس ہوئی ہیں آرمز اینڈ ایمونیشن کی. یسٹرڈے رات تک 60 more planes were on their way to the region. تو یہ بلڈ اپ شو آف فورس تو ہو ہی کیا تھا، پہلے بھی بہت ہو گیا تھا وہ تو جب سو آل انڈیکیشنز آر کہ جنگ ہوگی. پی جمیر، یور 2 cents on it. دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ نے تو کہا ہے کہ 10 دن 10 دن 2 دن پہلے تو 8 دن رہ گئے، لیکن دے کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ جولائی میں جب آپریشن مڈ نائٹ ہیمر انہوں نے کیا تھا کہ ہم باتیں کر رہے ہیں، وی آر نیگوشیٹنگ، وی آر ٹاکنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ان کے جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں اس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. سو دیٹ کلیئرلی شوز کہ یہ ایک انپریڈکٹیبل ایک سچویشن ہے. اتنی بڑی جو ارماڈا یہ لے کے آئے ہیں، 2 وار شپس لے آئے، باقی ان کی جو موومنٹ ہو رہی ہے، ڈو دے ریئلی نیڈ آل دیٹ ایمونیشن یا ایمو فار ایران؟ نو. یہ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ان دی ایونٹ اف somebody else jump the ship and gets on board، یہ اس کے لیے تیاری ہے. That somebody else can be رشیا اور چائنا. We don't know what Russia. میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، کبھی بھی نہیں آئیں گے چائنا اور رشیا بیچ میں، لکھ کر دے دیتا ہوں. وہ پیچھے سے بڑی سپورٹ کریں گے، ٹوٹل سپورٹ کریں گے، آئیں گے نہیں. ابھی آپ دیکھو گے، یہ آپ نے کہا تھا نا کہ یو ڈونٹ نو کہ 79 کے اندر وہ جو یہ جو وار ہے وہ ختم ہو جائے گی. نوبڈی آلسو پریڈکٹڈ کہ برلن وال بھی نیچے چلی جائے گی. سب کچھ ہے پیچھے. وہ براہ راست 2 ورلڈ پاورز لڑائی نہیں کرتی. دیکھیں
اپنا میں نمبر 1 اینکر ہوں, مالک نمبر 2 اینکر ہے, تو ہم دونوں آپس میں نہیں لڑیں گے, جو مرضی ہو جائے ہم تیسروں سے لڑ لیں گے. نہیں دیکھیں, آپ ڈپلومیٹس ہیں, یہاں ڈپلومیسی نہیں چل رہی نا, یہاں ڈپلومیسی چل ہی نہیں رہی ہے. بیکاز ایک تو آپ انٹرنلی اس کی دیکھو, جو مالک نے بھی بات کی ہے کہ بھائی دیکھو سپریم کورٹ نے کیا کر دیا اس کے لیے آن ٹیرفس. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے, presidential powers do not allow the president of the United States to attack anybody without the consent of the Congress. That is the law. Okay, یہی تو چیز ہے کہ آج ٹیرف پہ اس کو مار پڑ try گئی and ہے. explain that to Mr. Trump. I hope he can understand your logic. But Anzaf, welcome to Khara Sach. آپ کے خیال میں جنگ ہونی ہے ایران یو ایس کی کہ نہیں؟ دیکھیں میں تو اپنا تھوڑا سا ایکڈیمک اور اسٹریٹجک پہلو بتا سکتی ہوں. دیکھیں آج جو سوال ہے نا کہ ڈپلومیسی ہے یا ڈیٹرنس ہے, اصل میں نا یہ بائنری چوائس نہیں ہے. یو ایس اور ایران کے درمیان جو بھی یہ ٹینشن ہے وہ ایک کلاسک کورسو ڈپلومیسی فیز میں انٹر ہو چکی ہے. اب ایک طرف واشنگٹن اپنی ملٹری سگنلنگ کر رہا ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز کی ڈپلائمنٹس اور کلیئر وارننگس کے ذریعے, دوسری طرف تہران اسٹرانگ ریٹرک یوز کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی نیگوسیشن چینلز بھی بند نہیں کیے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈز ایسکلیشن کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. میرا ہمبل اوپینین ہے, جیسے آپ نے کہا بھی کہ دو نمبر 1 اور نمبر 2 اینکرز آپس میں نہیں لڑنا چاہیں گے, لیکن اپنی بارگیننگ پوزیشن بھی مضبوط رکھنا چاہتا ہے. اس وقت اگر ہم سب سے نازک فیکٹر غزہ کی فریجائل پیس فریم ورک کو دیکھ لیتے ہیں, اگر یو ایس ایران کانفرنٹیشن ایسکلیٹ کرنا ہوتی, یہ پرپز ہوتا, تو ریجنل پراکسیز ایکٹیویٹ ہو سکتی ہیں, انرجی روٹس ڈسٹرپٹ ہو سکتے ہیں, اور سیز فائر آرکیٹیکچر کولیپس ہو سکتا ہے. اسی لیے ڈیٹرنس کا مقصد وار شروع کرنا نہیں ہے بلکہ وار کو روکنا ہوتا ہے. لیکن رسک کیا مس کیلکولیشن کی ہے. اگر ریجن وارز میں اکثر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن, اس ریجن کی وارز میں اکثر یہ میرا ماننا ہے کہ اکثر ڈیلیبریٹ ڈیسیژن سے نہیں ہوتا, بلکہ سگنل مس ریڈ ہونے سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی کانفلکٹ. آتے ہیں اس پہ مالک کا, کیونکہ آپ کو اکنامکس پہ دسترس ہے, تو آپ کو اب میں ایک ڈفرینٹ سیناریو دیتا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا, اور اکثر ناظرین کو نہیں پتا, کینیڈا نے سڈنلی یو ایس کے اوپر اب ریورس میں پابندیاں لگا دی ہیں, ان کی فلائٹس کے اوپر پابندی لگا دی ہے, وہ کینیڈا کے اوپر سے نہیں جا سکتے. یہ کل انہوں نے کیا, اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سے 30 سے 40 بلین ڈالر کا ان کی اپنی ایئر لائنس کو اور فیڈ ایکس وغیرہ جو پلینز جاتے تھے ان سب کو فرق پڑے گا. دے ہیو ٹو ٹیک اے مچ لانگر روٹ ناؤ, اور یہ تل ملا رہے ہیں اس پہ پریزیڈنٹ ابھی. پھر انہوں نے اور بھی میجرز لے لیے ہیں ایسے. یو کے جو ہے 100 سال کے اندر مالک, میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں پہلی باری دیکھا ہے کہ یو کے نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا یو ایس سے, اور چائنا کے طرف چلا گیا اکیلا ہاتھ ملانے کے لیے. آبویسلی اکنامکس, یو کین ایکسپلین آن دیٹ. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, آئی کانٹ امیجن کہ جو امریکہ کا ڈومیسٹک میڈیا ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتنی اچی بچی کر رہا ہوگا. ان سب کو ہٹانے کے لیے میں تو کل سے کنونسڈ ہوں کہ 24 سے 48 گھنٹے میں حملہ ہو جانا ہے. یور تھاٹس, ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ نہیں, میں تو آپ کو کہا نا ٹرمپ یو ڈونٹ نو. دیکھیں ٹرمپ کی پرسنلائز اکنامکس بھی اس کی پرسنلائز ہے, اس کی ڈپلومیسی بھی پرسنلائز ہے. ٹرمپ اپنے آپ کو ویو کرتا ہے ایمپرر آف دا ورلڈ. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کل آپ نے زبان دیکھی تھی جو اسے استعمال کی اپنے سپریم کورٹ کے ججز کی. ہاں, رومن ایمپرر اس نے کہا والی کہ تھی. امبیرسمنٹ ہے اپنے خاندانوں کے لیے, یہ انہوں نے ٹریزن کیا ہے. تو وہ ہی سیز ہمسیلف ایز ایمپرر آف دا ورلڈ. آج میں نے فیصلہ لیا میں گرین لینڈ لے لوں گا. اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ غزہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے. لانگ ٹرم ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں, اور آپ کے جتنے الائز ہیں یہ تو ابھی میجرز آئی ہیں. اب سے تقریباً 2 ماہ پہلے شاید اتنا ٹائم ہوگا جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا کینیڈا نے کہ ود ان 10 ایئرز ہم نے اپنا ٹریڈ والیوم امریکہ سے 50% پہ لے آنا ہے. 85% سم تھنگ لائک دیٹ ان کا ٹریڈ کا ان کے اوپر تھا ایکسپوجر سارا. آپ کے دوسرے ممالک بھی ہیں, نیٹو جو آج تک رشیا نہیں توڑ سکا, ٹرمپ نے نیٹو کا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ الائنسز دیکھیں, اسٹرینتھ امریکہ کی کیا تھی. امریکہ دنیا کی تاریخ کی واحد سپر پاور ہے
جو alliances کے ذریعے رول کر رہی تھی, اور ایک سینس آف morality structures, ورلڈ وار 1 کے بعد اسٹرکچرز نہیں بنے, ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے UN بنایا, باقی چیزیں بنائی اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائی جو امریکہ کے گائیڈ لائن پہ چل. یہ واحد سپر پاور ہے تاریخ کی, چاہے آپ پرشین دیکھ لیں, آپ رشین دیکھ لیں, کوئی دیکھ لیں, جو کوورژن کے بجائے الائنسز پہ چل رہی تھی. دیٹ از وائی اٹ سروائیوڈ فار 8 years. یہ بڑا ایک ڈفرنٹ ماڈل تھا. ٹرمپ نے آ کے اڑا کے رکھ دیا. جو اس نے وینیزویلا میں کیا ہے, جو مونرو ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں, مونرو ڈاکٹرین یہ نہیں تھی کہ آپ امریکہ, وہ اینٹی امپیریلسٹ تھی کہ جو لیٹن امریکن کنٹریز آزاد ہو رہی تھیں وہ دوبارہ کالونائز نہ ہو. انہوں نے اس کو ٹوٹل ٹوسٹ دوسرا دے دیا کہ جی مونرو ڈاکٹرین یہ تھی کہ گریٹر بیک یارڈ آف امریکہ ہم نے سیکیور کرنا ہے. ہر چیز کی اس نے تباہی کر دی ہے. جو لوگ کل تک امریکہ کو ایلائی سمجھتے تھے آج اس کو ایڈورسری بن رہے ہیں. یہ ہیں لانگ ٹرم چیزیں. آپ اکانومی میں دیکھ لیں, جن کے لاسٹ کوارٹرز ہیں, سلوسٹ اکنامک گروتھ تھی. انویسٹمنٹ آپ بالکل رکی ہوئی ہے. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ساری کمپنیز نے رکی. میں کل بلومبرگ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس پر انہوں نے کافی انٹرویوز فارچون 500 CEOs وغیرہ کے. انہوں نے کہا کہ جی ہم میکسیمم پلاننگ اس وقت 6 ماہ کی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, اس وقت فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا ٹیرف میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوتا, تو وی آر ناٹ میکنگ اینی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس بیکاز آپ کر ہی نہیں سکتے پلان. اب ٹیرف کے بعد جب آیا ہے, اب وہاں پہ ایک نئی لیگل بیٹل چلے گی کہ جن کمپنیز نے بلینز آف ڈالرز جمع کروائے ہیں ٹیرف کے ریاست کے اندر, ان کے ایکسچیکر کے اندر, وہ پیسے وہ واپس مانگیں گے. وہ پیسے کون دے گا؟ وہ پیسے $175 بلین خرچے ہیں, وہ دوسری چیزوں پہ خرچ چکا ہے. اکانومی میں ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. مالک, may I interject over here? Can I interject over here for a minute? وار جو ہے نا, وار اب اس کو Can I interject for 1 minute and then you continue? کل کی آپ کو میں اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. ووکس ویگن سیکنڈ بگیسٹ آٹو جوائنٹ ان دا ورلڈ, انہوں نے امریکہ میں اپنی انویسٹمنٹ کینسل کر کے اب اس کو کینیڈا میں کر رہے ہیں. اینڈ ٹویوٹا کے CEO نے کل اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنی بلینز آف ڈالرز کی $9 بلین کی انویسٹمنٹ رفلی وہ بھی کینیڈا شفٹ کر رہے ہیں. سو آل آف دوز کمپنیز دیٹ ور جس کے اوپر ٹرمپ کو ناز تھا کہ یہ امریکہ میں آ رہی ہیں اور یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, they have changed course. لیکن اکنامکس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کیلکولیٹڈ رسک. بشد آپ پریڈکٹیبلٹی پہ چلتے ہیں. جب آپ بزنس کرتے ہیں, آپ اپنی رسک فیکٹر اسسمنٹ کرتے ہیں, آپ ایک لانگ ٹرم پروجیکشنز کرتے ہیں. جب آپ بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر آپ کو ایک سرٹن منیمم پیریڈ تو چاہیے نا کہ اس میں ہماری کیا پریڈکٹیبل چیزیں. اس بندے کا پتہ نہیں ہے. اب کل جب سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا فرائیڈے کو, اس نے پکڑ کے ایک 10% کی فلیٹ ڈال دی سب پہ ڈیوٹی انڈر اندر ایکٹ جو اس کے پاس پاس تھی. تو ایک تمسخر بن گیا ہے. ڈیپینڈیبل ایلائی نہیں ہے, ڈیپینڈیبل اکنامک پارٹنر نہیں ہے, جو پینلائز کر رہا ہے اپنے کلوزسٹ ایلائز کو. اور لائک آئی سیڈ, وہ ایک ہے, ہی از اے بل ان اے چائنا شاپ. بٹ انفارچونیٹلی دا ورلڈ از ناٹ اے چائنا شاپ. دنیا بڑی سیریس جگہ ہے. چائنیز بڑے, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ود پی جے, آئی ڈونٹ تھنک چائنیز بالکل کسی معاملے میں ڈائریکٹ انوالو ہوں گے. رشینز ہوں گے, خیر ویسے نہیں ہوں گے. چائنیز بالکل نہیں ہوں گے. چائنیز دیکھیے, چائنیز نے کتنا زبردست آلٹرنیٹو دنیا کو دیا ہے. انہوں نے کہا یار ہم سٹیبل ہیں, ہماری لانگ ٹرم اپروچ ہے, ہمارے میں کوئی شیپنگ کی یہ بات نہیں ہے کہ آج شیپنگ کا موڈ اٹھے گا تو کل وہ کر دے گا. وہ نہیں کرتے. پریڈکٹیبلٹی, سسٹیننس اینڈ لانگ ٹرم کمٹمنٹس, اس وقت چائنا بالکل اس کا مظہر بن گیا ہے. اور امریکہ ایگزیکٹلی انپریڈکٹیبل, ٹوٹل امپیریلسٹک طریقے سے رین کرنا اور پرسنل ومزیکل گورننس چل رہی ہے. دیکھیں دنیا ومزیکل گورننس پہ نہیں چلتی, یہ ومزیکل گورننس پہ ہے. اس لیے اس کو اب ڈیسپریٹلی جنگ چاہیے. مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا خطرناک اب کام ہو گیا ہے کہ یہ چاہے یا نہ چاہے, he needs some fireworks to divert attention. اور اللہ کرے جنگ نہ ہو, لیکن انڈیکیٹرز جو ہیں, اب اس نے بورڈ آف پیس کے سارے لوگوں کو بٹھا لیا. ہی تھنکس کہ جی مڈل ایسٹ میری جیب میں ہے. اتنی سمپل بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی ایران از ایٹ اٹس ویکسٹ پوزیشن. ریٹرک اپنی جگہ ہے, لیکن دیکھیے اس سے زیادہ بہترین موقع امریکہ اسرائیل کو ملے گا بھی نہیں ایران کو ڈیسیمیٹ کرنے کا. اور لیبیا میں ہوا, عراق میں جو ہوا, اچھی بڑی آٹوکریسیز تھیں, ڈکٹیٹرشپ, لیکن ملک چل رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے توڑ دو,
ملک کا بیٹا کر دو. قذافی کا بیٹا بھی مار دیا, اور اس کے بھی اکنامک ریزنس تھے. آپ کو پتا ہے بڑے سال پہلے قذافی نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ گولڈ بیک ایک کرنسی نکالے گا جو گولڈ بیک ہوگی. تبھی امریکنوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو فارغ کرنا ہے. وہی باقی سارے ڈرامے دوسرے تھے. سو آئی تھنک جو کمپلشن اس کی بن رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ وار کی بن رہی ہیں. وہ تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ پی جے آئی ایم کنونس کہ وار تو ہونی ہے. کسی کو, ہاں وہ اس کے علاوہ نہیں پتا کسی کو. آئی تھنک وی آر ڈینجرسلی پلیسڈ. ویسے اس کے علاوہ محیط پیرزادہ کو پتا ہو سکتا ہے, یہ عمران ریاض کو ہی پتا ہو سکتا ہے. میں وہ مالک کو بتا رہا ہوں کہ ان دو کو ضرور پتا ہوگا. imminent بالکل ہوگی مبشر. اٹ از imminent کہ وار از آن دا کارڈز. دیکھیں نا جس طرح پرنسپل ایچ ایس این کالج نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے واشنگٹن میں, آپ نے دیکھ لیا کہ اسٹوڈنٹس سوائے تعریف کے انہوں نے کیا کیا, مجھے بتا دیں آپ. تو وہ جو 20-25 اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے ادھر, وہ سارے ٹرمپ کی تعریف ہی کر رہے تھے نا, پرنسپل کی. کوئی پرابلم نہیں, ہم چاروں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ تو ہم بھی تعریف کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آپ تو مریم نواز کی برائی نہیں کر سکتے, اس کی تعریف کر لیں گے. وہ تو ٹرمپ ہے یار, خدا کے لیے پیچھے. نہیں, مریم جو اچھا کام کرے گی اب آپ اس پہ آگے نا, آپ آگے بالکل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹرمپ جہاز کی کون تعریف کرے گا؟ جہاز کی تعریف اپنے پیچھے ہی کر رہے ہیں. یو نو می, میں نہ جہاں نواز شریف غلط ہے, I criticize where he's right. اور بابا چھوڑ دے یار, مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے سے سوال کا جواب, سوال یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا اگر آج حملہ ہو گیا تو. پی جے میر, آج سوال یہ نہیں بنتا مبشر, سوال بنتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا. کچھ نہیں کرے گا. اس نے تو ایران پہ کرنا ہے, پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا, لکھ کے دے رہا ہوں. That is the question. پاکستان اپنے بارڈرز کو سیل کرے گا تاکہ ریفیوجی انفلکس نہ ہو. انزا, آپ کے خیال میں ایران کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں, مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اینی یو ایس ملٹری ایکشن وڈ بی میٹ ود اے ویری اسٹرانگ رسپانس. ٹھیک ہے, سر نے بات کر دی ڈائریکٹ ریٹیلیشن کی, جو کہ اسپیسیفک ملٹری ٹارگیٹس کے اگینسٹ ہوں گے. بیلسٹک میزائلز یوز کر سکتا ہے, ڈرون اسٹرائکس بھی, اینی اٹیمپٹس ٹو پش بیک اگینسٹ یو ایس ملٹری پریزنس. اس طرح کی دیکھیں کاسٹ جو آتی ہیں نا اٹیکر کے اوپر آتی ہیں, جو ایران اپنے آپ کو پہلے بھی جسٹیفائی کرتا رہا ہے از ڈیفینڈنگ اٹ سیلف. دوسرا ایک پہلو جو ہے ایکٹیویشن آف دا پراکسیز اینڈ پارٹنرز. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ایران کوڈ موبلائز الائڈ گروپ سچ ایز حزب اللہ, حماس, اس کو پریشر ایسکلیٹ کرنے کے لیے. ابھی تو نہیں موبلائز ہوں گے یار, ابھی تو ان میں برکس نکل گیا, خدا کے لیے یہ. جی بالکل, لیکن دوبارہ سے دیکھیں, یو ہیو ٹو آلسو ریئلائز کہ ایران کے اندر ایک بہت بڑی گلوبلی سطح پہ ایک, اگر ہم دیکھیں تو ایک اسلامک ریالٹی ہے, ایک لیڈرشپ جس کو مانتے ہیں, ایک سینٹرلائز جو وہ ہے. آپ انگلینڈ سے لے کے پاکستان تک وہاں پہ ایک سپورٹ ہی سپورٹ ہے فرام دا ریلیجیس ایسپیکٹ, جس کو لوگ اپنا ایک مورل اور سوشل اپہیول کے لیے یوز کرتے ہیں. سیکنڈلی دیکھیں, اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈائریکٹ کنونشنل وارفیئر ہو سکتا ہے, لیکن اے سیمیٹرک ریٹیلیشن جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے عراق میں, لبنان میں, اس کو ہم بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہوں گی. تیسری چیز مجھے جو لگتا ہے, ڈسرپشن آف اسٹریٹجک چیک پوائنٹس سچ ایز دا اسٹریٹ آف ہارمز. ویسے انزا میں آپ کو بتاؤں, اسی طرح ہم سارے جو ہے نا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بول رہے تھے انڈیا کے میچ سے پہلے, اور بڑی مار پڑی تھی ہمیں پھر. ٹھیک ہے نا, لیٹس فیس دا فیکٹ. مالک, میں نے آپ سے بھی اسی کو جی بتائیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جتنے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں نا باقی, ان سب کا پرابلم ایک ڈیسیمیٹڈ ایران نہیں ہے, ان کا پرابلم ایک زخمی ایران ہے. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرے, زخمی کرے اور پھر چھوڑ دے. اس سے کانسیکوینسز ہیں. اندر سے ان سب کی خواہش ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی ٹھکائی کرنی ہے تو پھر ایسی کرے. مالک, 200 سال میں 200 سال کی تاریخ میں محمد مالک صاحب مجھے ایک جنگ بتائیں جو امریکہ نے کمپلیٹ کی ہے. چلے ایک جنگ بتائیں. نہیں, بات ہو رہی ہے ڈسٹرکشن آف دس رجیم. مڈل ایسٹ والوں کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہے, اوپر سے جو مرضی مسلم برادر کرتے رہے, کوئی نہیں ہے. دے ور ویری ہیپی جب لاسٹ ٹائم بھی ہوا ہے.
कॉन्सिक्वेंसेज चाहते हैं कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज ना भुगतने पड़े। वो भुगतने मैंने पड़ेंगे। मेरा आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, जो मुस्लिम उम्मा, सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा बैठी हुई है, इनकी फिक्र एक जख्मी ईरान है, जख्मी वुंडेड ईरान, दे कांट अफोर्ड। वो अमेरिका से ये चाहते हैं कि भैया अगर काम करना है तो पक्का काम करो, घर पहुंचा के आओ, वरना मत छेड़ो, देन दैट्स मोर डेंजरस। बाकी ये कि ईरान देखें, मालिक impunity प्रॉब्लम के एक साथ और अमेरिका ने मालिक लास्ट प्रॉब्लम में एक और है। their skies, they let don't own their skies. let me be the devil's advocate मोहम्मद मालिक साहब, और मैं आपसे एक ज़रा पेनफुल सवाल पूछूं, बड़े अदब के साथ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इज़राइल ने ईरान के अंदर बहुत पेनिट्रेट किया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इनके जनरल्स, लीडर्स, साइंटिस्ट, इन सबको चुन चुन कर मारा है ना, और आज भी आपको और मुझे नहीं पता, ईरान को भी शायद नहीं पता कि कहाँ कहाँ उनकी पेनिट्रेशन है। वंस थिंग्स स्टार्ट, आपको पता नहीं, ईरान की सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, ईमान स्ट्रॉन्ग है, उनके पास कुव्वत है ईमान की, मुसलमान हैं, लेकिन उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस इंतहाई नालायक है मालिक। लगता है कि वो सिंध पुलिस उनकी तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, कोई और नहीं। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दो है। होमोजेनस कौम है, एक तारीख है जिसके बड़े ऊपर उनकी दे बड़ा सही तरीके से उस पर फख्र करते हैं। उनका फ़िका की डिवीजन नहीं है, वो टोटली प्रिडोमिनेंटली सारा 99% उनका एक फ़िका है, लेकिन उसके अंदर भी डिवाइड है, लिबरल्स की, रिलीजियस राइट की। जो अभी लोग हज़ारों में मारे हैं उसका भी अपना इम्पैक्ट है। ऐसी बात नहीं है कि बाहर से जो बिल्कुल एक सॉलिड ईरान नजर आता है, आपको सॉलिड गवर्नमेंट नजर आती है, लेकिन लोग बड़े सीरियसली डिवाइडेड हैं। इसलिए 5-4 सालों के अंदर 3 बड़ी अपराइजिंग्स, इतनी ऑप्रेसिव रजीम में मजाक नहीं होता, ये कहने की बात होती। तहरीक नहीं चल रही, ये आपको वहां पे मौत भुगतना पड़ता, यू हैव टू पे इन लाइफ फॉर अपोजिंग दिस रजीम। उसके बाद भी अगर 3 बड़ी एजिटेशन चल जाएं 4 सालों के अंदर, दैट स्पीक्स अ लॉट। और ये अमेरिका को पता है, जैसे आपने बात की इजरायली इन्फ्लुएंस, दूसरे इन्फ्लुएंस, ये इसलिए इशू सिर्फ ये है मुस्लिम वर्ल्ड की जो कहते बात नहीं है कि विल अमेरिका फिनिश द जॉब और नॉट। वुंडेड ईरान उनको नहीं चाहिए। वो ये ख्याल है कि अब अगर अमेरिका करेगा जंग तो ये बड़ी ही विशियस जंग होगी। ये उस तरह नहीं होगा कि 6 B-52 आए और 12-24 बम फेंके एक साइड पे चले जाएं। देन दे हैव टू गो ऑल आउट फॉर इट। कॉन्सिक्वेंसेज जो भी हो सकते, अमेरिका को परवाह नहीं है। क्या इराक के कॉन्सिक्वेंसेज को उनकी परवाह थी? क्या लीबिया में जो हुआ, सीरिया में जो हुआ, दे टर्न द होल थिंग इनटू अ वेस्टलैंड। ईरान भी वेस्टलैंड बन जाएगा, बिकॉज वेस्टलैंड तो उनको थ्रेट नहीं है ना। थ्रेट उन्होंने खत्म अगर कंप्लीट करते हैं तो जो थ्रेट इसराइल के लिए खत्म होगी, जो थ्रेट अमेरिका के लिए खत्म होगी, वो थ्रेट ये कहते नहीं है लेकिन वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब के लिए भी खत्म होगी। ऐसी बात नहीं है। सो इसमें मुनाफकत बड़ी है। मिलिट्री जंग ईरान सिर्फ अमेरिका इसराइल से लड़ रहा है, लेकिन सर्वाइवल की जंग वो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ लड़ रहा है। बीजे ठीक कह रहे, इज राइट। देखो, ये भी आपके पास एक टेस्ट है कि हाउ फार विल द अमेरिकन्स गो, दैट रिमेन्स टू बी सीन। आई डोंट थिंक ऐसी कोई न्यूक्लियर की कोई चीज होगी। ये इनको जो प्रॉब्लम है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट इजराइल। अब ये इजराइल को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये आपने देख ही लिया। ये आपने बोर्ड ऑफ पीस में देख लिया, जो 7 मेंबर्स इन्होंने पीस कीपिंग फोर्स पे लगाए हैं, ये सब प्रो इजराइलीज हैं, सब उनके दोस्त हैं। और अगर आप देखा जाए, इन 7 के अंदर किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है पीस कीपिंग का। 7 मुल्क जो आप ये देखें पीछे, उनका इजराइल का नंबर 2 जो है या बेस्ट फ्रेंड जो है, नो नेम्स, वो उनसे 30 मील दूर है वहाँ, और वहाँ पे कोई आयरन डोम नहीं है। कितनी को रोक लेंगे वहाँ पे? अभी जो मालिक साहब कह रहे हैं ना, वो सारों के पर कह रहे हैं। सर, बात ये है, वो कह रहे हैं कि आप मुझे बताएं ना, मैंने लेदर के शूज पहनने हैं या मैश के शूज पहनने हैं। मैं तो अपनी परवाह कर रहा हूं, मैंने किस किस्म के शूज पहने, मैंने तो यहीं रहना है। अमेरिकन ने तो पता नहीं किस कॉन्टिनेंट से आके आपके साथ यहाँ बात करेगा, ये लड़ाई करेगा, ये दोस्ती करेगा। मेरे तो नेबर्स है, मैं इसका क्या करूंगा? क्यों अंजा, हमने क्या करना है? बढ़ रही है, पीजे का सवाल है अंजा, हमने क्या करना है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज रिइटरेट करना चाहूंगी कि अगर
US अटैक भी करता है, इमीडिएट इशू जो है ना वो सिर्फ उनकी रिटेलिएशन का नहीं है ईरान की, इट वुड बी अ रीजनल स्पिल ओवर। और मिडिल ईस्ट जो है हमेशा एक इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी थिएटर्स के थ्रू एस्केलेशन जो है ना वो हम देख सकते हैं। वो आया वो सिर्फ इजराइल लेबनान फ्रंट पे हो, इराक ईस्टर्न सीरिया फ्रंट पे हो जहाँ US फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, एसिमेट्रिक रिटेलिएशन हो। देखिए यहाँ ड्रोन्स रॉकेट्स मिलिशिया एक्टिविटी हो, हमेशा इम्पोज करता है ये इस तरह की कॉस्ट विदाउट ट्रिगरिंग अ फुल कन्वेंशनल वॉरफेयर। तीसरी जो हमें जिस पे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है वो डेफिनेटली, एक तो आपने जिस तरह मेंशन किया रेफ्यूजी स्पिल ओवर जो कि एक बड़ा मसला होगा पाकिस्तान के लिए। सेकेंडली अगर एक ये सस्टेन्ड एयर कैंपेन भी होती है, फिर भी जिस तरह हमने कहा कि एक रीजनल एक्सपेंशन हो सकती है। फिर जब मेरी टाइम डिस्ट्रप्शन होती है, particularly the Strait of Hormuz, जहाँ more than 20% of the oil movement is there, तब it could be definitely पाकिस्तान के लिए एक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जब शार्पली इंक्रीज होंगी, पाकिस्तान की मार्केट्स को अभी भी तो हुई रिस्पॉन्ड हैं, $71 पर बैरल पे पहुंच गया, $5 तो इंक्रीज हुई है ना। अब ये देखें, दिस इज जस्ट द थ्रेट ऑफ वॉर, नॉट एक्चुअल फुल ब्लोन वॉर। नहीं, ये उन्होंने जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 घंटे के लिए बंद किया, उसके ऊपर सारी हलचल हुई है। जी जी बिल्कुल। उसमें हम ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड रेड सी कॉरिडोर और यमन फैक्टर भी हमें देखना है, जहाँ के शिपिंग रूट्स फर्दर इफेक्ट हो सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड और इंश्योरेंस की कॉस्ट इफेक्ट हो सकती हैं। सो एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक्चुअल रिस्क जो एटलीस्ट मैं कहूँगी वो मिस कैलकुलेशन की है, एक इमीडिएट टोटल वॉर की नहीं है। दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू मैनेज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली। इट नीड्स टू मेक श्योर कि यहाँ पे अपनी जो है ना हम बॉर्डर्स को सिक्योर रखें। एंड अभी हम अपना एक बिल्कुल क्लियर स्टांस कर दें कि पाकिस्तान विल नो लॉन्गर बी एनीवन्स प्रॉक्सी। हमें अपने बॉर्डर्स, अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने, एक यू नो एज चलें ठीक है जी। मैं मालिक से एक पेनफुल सवाल पूछ लूँ, क्योंकि पेनफुल सवाल आज सिर्फ मालिक साहब के लिए हैं। मुबशर, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ करें। ये मैं सिर्फ एक बात पहले ऐड कर दूं, फिर मुझे दूसरा सवाल करें। ये जो हमें ना ये जरा जज्बातियत से भी निकलना होगा। आप पिछले 2 साल को छोड़ दें, जब से ये वॉर हुई जून की और सारा चल, तो माजी देखें, पिछले 5-7 साल देखें, ईरान हमारे साथ ज्यादा इंटरनेशनल फोरम में खड़ा होता था कि इंडिया के साथ खड़ा होता था? क्या वोटिंग में हमें सपोर्ट करता था कि इंडिया को करता था? उसने तो हमारे पर मिसाइल मार दिया था यार, उसमें हमारे साथ मिसाइल मारा हुआ हम पे। एग्जैक्टली। सो ये जरा हमें बड़ा इसमें रैशनल लेना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। आई फॉर वन डू नॉट बिलीव कि एक भी पाकिस्तानी की जान खतरे में पड़नी चाहिए, एक भी पाकिस्तानी इंटरेस्ट होना चाहिए। बिकॉज इरानियंस व्हेन इट कम्स टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कभी भी माजी में कोई बहुत अच्छा नहीं किया, जबानी जमा खर्च किया है। लेकिन फ्रैंकली जब आप इंटरनेशनल फोरा पे वोटिंग रिकॉर्ड्स देखें, आप इंडिया के साथ जहां एब्सटेंस देखें, कई जगह पे बड़ी टेक्निकली एब्सटेन कर जाते थे जहां पाकिस्तान को जरूरत होती थी। पाकिस्तान को तलाई है ईरान ने ओवर द लास्ट 2 decades। सो लेट्स नॉट गेट इमोशनल अबाउट ईरान, फॉर इट्स जस्ट अनदर नेबरिंग कंट्री। मैं उसमें वो देखता ही नहीं हूँ इस्लामिक मुसलमान या ये, बिकॉज उन्होंने कभी हमें मुस्लिम ब्रदर्स नहीं समझा। हमें उन्होंने एक सिंपली टेक्निकली डील किया, टैक्टफुली एंड टेक्निकली। कभी उन्होंने उस चीज को नहीं उस कैलकुलस में आने दिया, इस फैक्ट को कि हम मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज हैं। हमें भी उस कैलकुलस के विदाउट उसके देखना चाहिए और प्योरली डिस्पैशनेटली अपने फैसले करने होंगे। अगर आप प्रोग्राम के शुरू में ये बात गोशगुजार कर देते ना हम सारों को, हम प्रोग्राम वहाँ से ख़त्म करके मरियम नवाज के जहाज़ पे आ जाते, क्योंकि समरी तो आपने दे दी है सारी, तो हमें किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी। और मालिक आप उसके जहाज पे नहीं आ सकते, वो उस जहाज पे वही बैठेंगी। हाँ वो बैठेंगी, आप उसके जहाज पे नहीं आ सकते। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज़ कि मैं अभी अमेरिका में कुछ 1-2 कांग्रेसमैन को भी मिला हूँ और डेमोक्रेटिक थे, लेट मी क्लैरिफाई। और उनका ये कहना था कि गाज़ा में डिस्कवर हुआ है $570 बिलियन की गैस, और अमेरिका जो है उसने पैलेस्टीनियन से साइन किया है कि ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये X% तुम्हें देंगे, बाकी हम रखेंगे, एंड वील ब्रिंग पीस ओवर हियर। तो उस गैस की मोहब्बत में सारा ये पीस जो है ये इनिशिएट हो गया। माई क्वेश्चन टू यू इज़ वेरी सिंपल। मैं रोमन्स के टाइम से देखूँ, इजिप्शियंस के टाइम से देखूँ, जब भी जंग होती है रीज़न उसका इकोनॉमिक होता है, या पार होती है और पार फॉर इकॉनमी होती है। तो अभी ये ईरान का तो हमें इकोनॉमिक रीज़न समझ आता है, लेकिन
Who's next? مالک صاحب. اینی وے دے کین میک اے بگ پروفٹ. ابھی آپ تھوڑے دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑی اچھی، میں بتا رہا ہوں نا، تھوڑے دن پہلے بڑی اچھی رپورٹ تھی نیو یارک ٹائمز میں، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ پیس 2-3 ایفرٹس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر وغیرہ کا کتنا مال بن رہا ہے. صرف ایک اس غزہ والی چیز کے اندر جو 2 ٹرانزیکشنز ہیں $100 ملین کمائے گا وٹکاف. Wherever the money takes you, follow the money and you'll find the next war and you'll find the next US national interest. PJ, we understand this statement, follow the money. یہ تو میں اور آپ دونوں سمجھتے ہیں جو مالک نے کہا ہے. یہ تو دیکھیں نا، اب آپ کے سامنے جب اس نے کہہ دیا کہ ہم ریویرا کنورٹ کر رہے ہیں اس کو، تو وہ آپ کے سامنے سارا آپ کا بزنس پلان آ گیا آپ کا. سو بیسکلی forget پیلسٹائن، یہ تو آپ کا ایک بزنس ریزورٹ بنے گا which will have no military reaction. وہ ساتھ اس کو حماس کی مالک بات جلدی سے کچھ کہہ رہے ہیں. ہوٹل بھی لے گیا، روزویلٹ ہوٹل بھی لے گیا. ہاں سر روزویلٹ ہوٹل تو بڑی دیر کا انہوں نے، ان کی نظر تھی. یہ تو ابھی اسکریپ بھی لے جائیں گے پیرس کے اندر. بات یہ ہے کہ آپ کی تو مینجمنٹ ہی، آپ اپنی تو بات ہی نہ کریں نا. آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں. آپ جائیں، روزویلٹ کس کا تھا؟ پی آئی اے کا تھا. سارا اندر سامان کس کا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام اے ٹاول ٹو اے سوپ ٹو ایوری بڈی میڈ ان اسرائیل. آپ مجھے یہ یار دیکھیں، بات سنیں. ہم یار اپنا وہ گلف اسٹریم بھی میڈ ان اسرائیل ہے، یہ کیا بات ہے؟ گلف اسٹریم جو آ رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کا. چلیں یار تو اب کیا کریں؟ مجھے بتا، ہم لڑیں کہ بھائی اسرائیل سے آ رہے ہیں کہاں؟ دیکھو، یو گاٹ ٹو لیو ود دا ورلڈ، یو ہیو ٹو لیو ود دا ورلڈ. میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ وہ ایچ ایس ایم کے پرنسپل نے جو آپ کو 20-25 لوگ بٹھائے تھے، بولا تھا کوئی؟ سب تعریفیں کر رہے تھے. That's the way it is. That's the way the cookie crumbles. اور یار جب ہم اسکول میں ہوتے تھے، ہم تو ہیڈ ماسٹر کے سامنے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. یار یہ تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ پہ خدا کے لیے پیچھے کس چیز کے پیچھے پڑ گئے یار. بٹ اینی وے، لاسٹ کوشچن ہیڈ ماسٹر سوٹی مارتا تھا، یہ میزائل مارتا ہے. اپنا آنسر کوئکلی سمرائز. اس سے بڑی شیم فل میٹنگ میں نے نہیں دیکھی. اور یار کیا ہو گیا شیم فل؟ کیوں ہو گیا شیم فل؟ مجھے بتائیں. آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. کوئی شیم فل نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ یار یہ سارے بغیرت لوگ تھے، یہ سب بغیرت. ایک منٹ، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ ہر قسم کا لفظ استعمال ہو. علی شاہ پی جے ایک منٹ، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جو مرضی آپ بولتے رہے. یہ شو ہے. مبشر سوائے علی شاہ کے مجھے بتا دو ایک آدمی نے کھل کے کوئی فلسطینیز کے لیے بات کی ہو؟ مجھے بتائیں آپ کس نے کی ہے؟ ایک منٹ نہیں ریٹوریکل باتیں نہ کرے. ایک منٹ. ابھی مالک نے بڑی کیٹیگوریکلی ایک بات کہی ہے کہ ہم کو ڈسپیشنیٹ ہو کے زندگی میں پلان کرنا ہے اگر ہم نے پاکستان میں سروائیو کرنا ہے اور پھر اگر آگے بڑھنا ہے. اگر ہم پیشنز کو اور ایموشنز کو اور ریلیجن کو بیچ میں ڈالتے رہیں گے نا تو ہم نہیں بچ سکتے. لیٹس فیس اٹ. ٹھیک ہے نا؟ انزا، ڈو یو ایگری اور یو ڈس ایگری؟ آئی 100% اگری جی، بالکل 100%. کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو ہے، جنگیں نا یہ ریٹرک سے نہیں لڑی جاتی. اگر ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ کرنٹ ایران یو ایس سچویشن ریٹرک سے زیادہ ڈیٹرنس کیلیبریشن کا فیز ہے. اسٹریٹجک آبجیکٹو دونوں طرف سے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس ایسکلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ اوپن کانفلکٹ. لیکن اسٹیبلٹی کا دار و مدار کمیونیکیشن کنٹینیوٹی. دیکھیں نا ریٹوریکلی جب کرتے ہیں نا تو وہ 4 تیجا اپنے گروا چکے ہیں پچھلے 5 سال میں ریٹورکس میں پڑھ کے نا، اور 4 پائلٹ مروا چکے ہیں ان میں سے. بٹ اینی وے، محمد مالک آپ کا، پی جے امیر آپ کا، اور انزا ثاقب آپ کا بہت بہت شکریہ. میٹرز کے جو خبریں آ رہی ہیں لگتا ہی ہے کہ وار از ایمننٹ. ٹائم لائن جس طرح مالک صاحب نے کہا ہم نہیں بتا سکتے. ٹائم لائن تو امریکن پریزیڈنٹ نے ہی بتانی ہے کیونکہ انہوں نے سائن کرنا ہے فائنل آرڈر کے اوپر. لیکن ایک بات طے ہے کہ اتنا زیادہ بلڈ اپ جو ہے، اتنا زیادہ بلڈ اپ، یہ صرف شو آف فورس نہیں ہے. دیر از سم تھنگ مور ٹو اٹ. اللہ خیر کرے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.